کیسے کہوں؟ عالم اسلام آنکھوں میں ہے، تو آنکھوں میں ہے، شعر اس کے سرخ ہونٹوں کے لیے کیسے کہوں؟ مالے گاؤں کے شہیدوں کا لہو آنکھوں میں ہے، فسادیوں کا علم کو بکو نکلتا ہے، یہاں گھروں سے دھواں 400 نکلتا ہے، فسادیوں کا علم کو بکو نکلتا ہے، یہاں گھروں سے دھواں 400 نکلتا ہے۔ اب ان فضاؤں میں رنگین شاعری کیا ہو، غزل لکھو تو قلم سے لہو نکلتا ہے۔ اب ان فضاؤں میں رنگین شاعری کیا ہو۔ بہت شکریہ۔ فسادیوں کا علم کو بکو نکلتا ہے، یہاں گھروں سے دھواں 400 نکلتا ہے۔ اب ان فضاؤں میں رنگین شاعری کیا ہو، غزل لکھو تو قلم سے لہو نکلتا ہے۔ پہرے جو دیکھے شہر کی ہر شاہراہ پر، ہم نے حویلیوں کو حوالات لکھ دیا۔ پہرے جو دیکھے شہر کی ہر شاہراہ پر، ہم نے حویلیوں کو حوالات لکھ دیا۔ اور ٹیچر یہ بولا ملک کی مشہور شے لکھو، بچوں نے تختیوں پہ فسادات لکھ دیا۔ ٹیچر یہ بولا ملک کی مشہور شے لکھو، بچوں نے تختیوں پہ فسادات لکھ دیا۔ بچوں نے تختیوں پہ فسادات لکھ دیا۔ تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے، تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے، میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے۔ پوری دل لگا کر سنیے، جو شعر دھیرے سے پڑھ دیا جائے بقول راحت اندوری صاحب کے کہ وہ شعر ہلکا نہیں ہوتا، وہ شعر بہت بھاری ہوتا ہے جسے ہلکے سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ جو شعر ہلکا ہوتا ہے زور اس پہ لگانا پڑتا ہے۔ اور پوری توجہ سے مشاعرہ دیکھیے، مشاعرہ اسی کا نام ہے کہ سامعین اور شعراء کے درمیان جو تال میل ہے اس کا نام مشاعرہ ہے، ورنہ پھر اس کے بعد تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ابھی ایک قوالی ہونے والی ہے 16 کو، آپ سنیے گا، آرام سے بیٹھ کر دیکھیے گا، سنیے گا، لیکن مشاعرہ ہونے والا ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے تو مشاعرے میں وہ مشاعرہ بنائی رہی ہے۔ تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے، میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں کہ صرف وہ احساس سے ندامت، وسیم بھائی ملے گا الگ سے بات ہو یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ ریل پر قرآن ہے، صرف وہ احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، صرف وہ احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ صرف وہ احساس ندامت، یہ معلومات سہارنپور میں صرف وہ احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے، ہر گھڑی مرنے کا خطرہ، ہر گھڑی مٹنے کا خوف، ہر گھڑی مرنے کا خطرہ، ہر نفس مٹنے کا خوف، یہ بساط زندگی بھی جنگ کا میدان ہے۔ ہر گھڑی مرنے کا خطرہ، ہر نفس مٹنے کا خوف، یہ بساط زندگی بھی جنگ کا میدان ہے۔ اور ایک شعر اور سن لیجئے، اس کے بعد میرا اپنا خاص مزاج جو ہے وہ آتا ہے کہ مشکلیں، فاقہ کشی، رنج و علم کیا کچھ نہیں، مشکلیں، فاقہ کشی، رنج و علم کیا کچھ نہیں، دیکھ میری زندگی بھی میر کا دیوان ہے۔ مشکلیں، رنج و علم، فاقہ کشی کیا کچھ نہیں، دیکھ میری زندگی بھی میر کا دیوان ہے۔ اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیے کہ جس کے ہونٹوں پر ہے نعرے امن اور انصاف کے، اب کس کے ہونٹوں پر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، کہ جس کے ہونٹوں پر ہے، جس کے ہونٹوں پر ہے نعرے امن اور انصاف کے، وہ ہمارے عہد کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ جس کے ہونٹوں پر ہے نعرے امن اور انصاف کے، جس کے ہونٹوں پر ہے نعرے امن اور انصاف کے، وہ ہمارے عہد کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ اور لے کے ہم کشتی کھڑے ہیں، اس لیے دریا کے بیچ دیکھنا یہ ہے کہ طوفانوں میں کتنی جان ہے۔ لے کے ہم کشتی کھڑے ہیں، اس لیے دریا کے بیچ
دیکھنا یہ ہے کہ طوفانوں میں کتنی جان ہے، اور جس کو تیری بد نظر کہتی ہے داغے بدنما، جس کو تیری بد نظر کہتی ہے داغے بدنما، میرے ماتھے کا یہی دھبا میری پہچان ہے۔ جس کو تیری بد نظر کہتی ہے داغے بدنما، میرے ماتھے کا یہی دھبا میری پہچان ہے۔ اور اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو، اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو، یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے۔ اپنی مٹی سے اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو۔ بہت اچھا مصرع، یہ دونوں مصرع اچھے تھے۔ جو نمک پاشی کے فن میں ہر طرف مشہور تھے، میرے زخموں نے انہی لوگوں سے مرہم لے لیا، اور اس سے لینا ہی نہیں آتا تجھے تو کیا ملے، اس سے لینا ہی نہیں آتا تجھے تو کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا، اس سے لینا ہی نہیں آتا تجھے۔ جو نمک پاشی کے فن میں ہر طرف مشہور تھے، میرے زخموں نے انہی لوگوں سے مرہم لے لیا، اس سے لینا ہی نہیں آتا تجھے تو کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا۔ ایک شعر سنانا ہے اس میں، جس کے لیے مطلع پڑھ رہا ہوں میں، 3 شعر پڑھوں گا، لیکن یہ مطلع اس موقع پر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن دوسرا مطلع میرے پاس ہے بھی، اس لیے مجبوری ہے کہ بتاؤں کہ ہمیشہ پیار کی پہلی نشانی یاد رہتی ہے، ہمیشہ پیار کی پہلی نشانی یاد رہتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ کر بھی جوانی یاد رہتی ہے۔ اب شعر سنیے گا، بڑھاپے میں پہنچ کر بھی جوانی یاد رہتی ہے، اور کسی انسان کی فطرت سے کبھی بچپن نہیں جاتا، کسی انسان کی فطرت سے کبھی بچپن نہیں جاتا، بڑے ہو کر بھی نانی کی کہانی یاد رہتی ہے۔ کسی انسان کی فطرت سے کبھی بچپن نہیں جاتا، بڑے ہو کر بھی نانی کی کہانی یاد رہتی ہے، اور بنا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں پاتا، بنا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں پاتا، مگر قرآن کی آیت زبانی یاد رہتی ہے۔ کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں کسی انسان کی فطرت سے کبھی بچپن نہیں جاتا، بڑے ہو کر بھی نانی کی کہانی یاد رکھتی ہے، اور بنا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں پاتا، مگر قرآن کی آیت زبانی یاد رہتی ہے، مگر قرآن کی آیت زبانی یاد رہتی ہے، مگر قرآن کی آیت زبانی یاد رہتی ہے۔ ایک یہ 4 مصرے اور سماعت فرما لیں کہ وہ جو سبھی آتنکوادی سنگٹھن کا ہے مزاج، کچھ سیاسی منڈیوں کی بھی یہی تہذیب ہے، جو سبھی آتنکوادی سنگٹھن کا ہے مزاج، کچھ سیاسی منڈیوں کی بھی یہی تہذیب ہے، اور یہ دھماکوں کی مسلسل گونج، یہ لاشوں کے ڈھیر ملک میں دنگا کرانے کی نئی ترکیب ہے، یہ دھماکوں کی مسلسل گونج، یہ لاشوں کے ڈھیر ملک میں دنگا کرانے کی نئی ترکیب ہے۔ سحر کے پھول اپنے، رات کی رانی ہماری تھی، یہ دھماکوں کی مسلسل گونج، جوہر کانپوری کا یہ شعر کہ سحر کے پھول اپنے، رات کی رانی ہماری تھی، یہی وہ سرزمی ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی۔ سحر کے پھول اپنے، رات کی رانی ہماری تھی، یہی وہ سرزمی ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی، اور کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ یہی وہ سرزمی ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی، اور کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ دور سے مت دیکھ ہم کو، پاس آ کر آزما، دور سے مت دیکھ ہم کو، پاس آ کر آزما، اپنی فطرت میں وفا ہے، دوستی ہے، پیار ہے، دور سے مت دیکھ ہم کو، پاس آ کر آزما، اپنی فطرت میں وفا ہے،
سردار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کمی ضرور ہے. اس لیے یہ شعر کہنا پڑا کہ دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا. دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا. اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے تو اب بھی ساری دنیا میں ہمارا دبدبا ہوتا. دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا. اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے تو اب بھی ساری دنیا میں ہمارا دبدبا ہوتا. تو اب بھی ساری دنیا میں ہمارا دبدبا ہوتا. 4 مصرے اور سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد بھائی کا حکم ہے ایک نظم کے لیے، وہ میں نظم حاضر کروں گا. 4 مصرے اور سماعت فرما لیجئے. یہ بھی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، شعر پڑھتا ہوں کہ ہو کے مغرور بھلا بیٹھا ہے جو حسن رسول. بد نظر ہوگا وہ تقدیر کا ہیٹا ہوگا. ہو کے مغرور بھلا بیٹھا ہے جو حسن رسول. بد نظر ہوگا وہ تقدیر کا ہیٹا ہوگا. اور جس نے سرکار کی تصویر بنائی ہوگی وہ مصور کسی شیطان کا بیٹا ہوگا. جس نے سرکار کی تصویر بنائی ہوگی وہ مصور کسی شیطان کا بیٹا ہوگا. سماعت فرمائیے گا، ایک نظم حاضر کرتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے جہاد، اور نظم یاد شروع ہوتی ہے ایک مصرے پہ توجہ چاہوں گا، سماعت کیجیے گا. عرض کیا ہے کہ جہاد کیا ہے. بہت سے قومیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بیانات دیتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار گھر سے لے کر نکلو اور قتل عام کرتے چلے جاؤ. اس کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد کیا ہے اگر یہ تمہیں نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں تم کو جہاد کا مفہوم. جہاد کیا ہے اگر یہ تمہیں نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں تم کو جہاد کا مفہوم. جہاد نام ہے فاقوں میں صبر کرنے کا. تو میں بتاتا ہوں تم کو جہاد کا مفہوم. جہاد نام ہے فاقوں میں صبر کرنے کا. جہاد نام ہے سورج کو ابر کرنے کا. جہاد نام ہے فاقوں میں صبر کرنے کا. جہاد نام ہے سورج کو ابر کرنے کا. جہاد نام ہے بجھتے دیے جلانے کا. جہاد نام ہے تاریکیاں مٹانے کا. جہاد نام ہے شعلوں کو پھول کرنے کا. جہاد نام ہے اوروں کے غم میں. جہاد نام ہے بجھتے دیے جلانے کا. جہاد نام ہے تاریکیاں مٹانے کا. جہاد نام ہے شعلوں کو پھول کرنے کا. جہاد نام ہے طوفان سے گزرنے کا. جہاد ظلم کی پہچان کو مٹاتا ہے. جہاد امن کا پیغام لے کے آتا ہے. جہاد ایک دوا ہے، جہاد درد نہیں. جہاد کا جو مخالف ہوا وہ مرد نہیں. جہاد ایک دوا ہے، جہاد درد نہیں. جہاد کا جو مخالف ہوا وہ مرد نہیں. جہاد نام ہے نیندوں سے جنگ لڑنے کا. جہاد نام ہے نیندوں سے جنگ لڑنے کا. جہاد نام ہے شب بھر نماز پڑھنے کا. جہاد نام ہے کھیتوں سے فصل اگانے کا. جہاد نام ہے کھیتوں سے فصل اگانے کا. جہاد نام ہے سرحد پہ جنگ اٹھانے کا. جہاد نام ہے اوروں کے غم میں مرنے کا. جہاد نام ہے دشمن کو دوست کرنے کا. جہاد نفس کشی کا پیام دیتا ہے. جہاد اس کے نبی کا پیام دیتا ہے. جہاد اس کے نبی کا پیام دیتا ہے. جہاد کو کوئی راون مٹا نہیں سکتا کہ اس چٹان کو طوفان ہلا نہیں سکتا. جہاد کو کوئی راون مٹا نہیں سکتا کہ اس چٹان کو طوفان ہلا نہیں سکتا. کہ اس چٹان کو طوفان ہلا نہیں سکتا. جہاد کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو لوگوں. ہم اہل ایمان کے ایمان میں پڑھو لوگوں. جہاد کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو لوگوں. ہم اہل ایمان کے ایمان میں پڑھو لوگوں. جہاد کہتے ہیں مشکل میں مسکرانے کو. جہاد کہتے ہیں ایمان کے بچانے کو. جہاد وہ ہے جو مظلوم کی خوشی لائے. جہاد وہ ہے جو مظلوم کی خوشی لائے. جہاد وہ ہے جو اجڑے چمن کو مہکائے. مسافروں کو جو تڑپائے وہ جہاد نہیں. جو عورتوں پر ستم ڈھائے وہ جہاد نہیں. مگر اٹھائے گی فرعونیت جو سر اپنا. نکل پڑیں گے مجاہد لٹا کے گھر اپنا. جہاں میں ٹوٹے گا جب بھی ستم غریبوں پر کہ ظلم ہوگا اگر یوں ہی بے قصوروں پر تو قافلہ نہ رکے گا اصول والوں کا.
پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کاروں کا ڈیزل ہے، غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشا چلائیں گے؟ زندگی کی کڑوی سچائیوں کو طنز و مزاح کی چاشنی میں ڈال کر اس انداز میں پیش کرنا کہ سامعین ایک طرف تو طنز کے تیروں کی کسک اپنے دل پر محسوس کرے اور دوسری طرف شاعر کے انداز پر قہقہہ لگانے پر مجبور ہو جائے، اس فن میں ماہر ہیں جناب شریف بھارتی، جو نہ صرف ہمارے مشاعروں کے بے حد مقبول فنکار ہیں بلکہ ہندی کاویہ منچوں پر بھی بہت لوگ